لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں نا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول تھا اور رنگ متغیر ہے تو کوئی صاحب حال ملا تو اس نے پوچھا رابعہ یہ کیا ہے؟ پھر میں آج اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، یہ پانی پھینک کے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گی۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے یا جنت کی لالچ میں کرتا ہے یا دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے، اس کو کوئی اس کے لیے یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی دور گزرا ہے حضرت، یہ بھی دور، یہ ان کا اخلاص تھا حضرت جی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی جنت کی لالچ میں یاد کرے تو اس کا یاد کرنا نہیں مانا جائے گا، یا اگر کوئی جہنم کے خوف سے یاد کرے تو اس کا یاد کرنا نہیں مانا جائے گا، نہیں اس کا بھی مانا جائے گا، لیکن یہ ان کا اخلاص تھا حضرت۔ آپ نے فرمایا دونوں کو آج ختم کہانی میں کہا چڑھائیں گی، یہ تاکہ جو بھی اللہ کو یاد کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ اور جی رابعہ بصریہ کے بارے میں، ایک ہاتھ میں انہوں نے لوٹا اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جناب وہ آگ اٹھائی ہوئی تھی، سلگتے ہوئے کوئلے۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ اس لوٹے سے میں جہنم کو بجھانے، جہنم بجھدا ہے او کوئی عقل دی گل کر پلیے لوکے، اور اس سے جنت کو آگ لگانا ہے۔ جنت کو تو فنا ہے نہیں سر، وہاں تو آپ فروٹ بھی توڑیں گے تو دوبارہ نکل آئے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نماز کسوف میں حضور آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، واپس کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز میں آج آپ نے نیا عمل کیا؟ فرمایا میں نے جنت دیکھ لی، کدھر نگاہ پہنچی، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے دکھائی۔ میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، توڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے، فنا نہ ہوتا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، جنت ہمیشہ کے لیے۔ تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ کون سا کوئلہ ایسا بنا ہے کہ جو جنت کو ختم کر سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے فرشتے، سارے پیغمبر مل کے بھی، یہ بفرض محال میں کہہ رہا ہوں، جنت کو تباہ نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان کے سارے پیغمبر، فرشتے، جنات مل کے بھی جہنم کو بجھا نہیں سکتے۔ کو بات کریں تو اس پہ میں نے بولا تھا کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ایک ربیہ نامی صحابی تھے، حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور وہ تیاری کر کے بیٹھا تھا، ہائے ہائے، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس۔ حضور نے کہا کچھ اور بھی مانگ لے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی۔ اب اس سے بڑی بات تو ایک ہی ہے، کوئی اور مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ مانگنا حرام ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے۔ وہ وہبی ہے، وہ کسبی نہیں ہے، یعنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد بڑی دعا کائنات میں یہ ہے کہ مجھے پیغمبروں کا پڑوس مل جائے۔ ٹائم قیامت تک ہے سب کے پاس، اس سے بڑی کوئی دعا ہے نا اس کائنات میں تو مجھے بتانی ہے آپ نے۔ اور وہی انہوں نے مانگا، اور انہوں نے تو اس کا بھی اعلیٰ درجہ کہ رسول اللہ کا پڑوس مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں خالی دعا سے ہی کام چلے گا، دعا میں کر دوں گا، لیکن وہی بات، رکو ذرا، صبر کرو، دین پہ بھی چلنا ہے، خالی دعاواں نہ نہیں کام چلنا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی جو ڈائریکٹ اللہ سے لے کر دیتے ہیں امتیوں کو، وہ تو کام بتا رہے ہیں، اور بابے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرید بھی ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں، کہویے کہ نہ کہویے۔